مسلم لیگ کی انسانیت سے دور اور اعلیٰ قیادت کی چاپلوسی پر یقین محکم رکھنے والے لیڈروں کو پنجاب کے افسر گویا چوہے کو بلی اور بکری کو شیر کی مانند نظر آتے ہیں۔ ان میں سے تو سی سی پی او عمر شیخ اور دوسرے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن گوہر نفیس شامل ہیں۔ جس دن آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے ان کی مرضی کے برعکس سی سی پی او عمر شیخ کی تعیناتی پر احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا، اس روز لیگی رہنماؤں کے ہاں صف ماتم بچھ گئی تھی، سیاپا جاری ہو گیا تھا، کانفرنسیں ہو رہی تھیں، بیانات داغے جا رہے تھے۔ شعیب دستگیر کے استعفے کو، جسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا گیا ہے، لگتا تھا کہ ان کے سروں سے سایہ عاطفت اٹھ گیا ہے۔ نواز شریف کے لندن جانے سے یہ مسکین ہوئے تھے تو اب یتیم ہو گئے ہیں۔ حکومت کے خلاف زہر اور عمر شیخ کے خلاف زبان انگارے برسا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ان کے ابا جی فوت ہو گئے ہیں۔ لیگی لیڈروں کے اور عمر شیخ کو تو یہ ایسے سمجھ رہے تھے کہ جیسے جلاد ان پر مسلط ہو گیا ہے، اور عمر شیخ کے بارے میں یہی کچھ کہا بھی جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے۔ جلاد کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ راہ چلتے کو پکڑ کے پھانسی نہیں لگا دیتا، نہ کسی کا راہ چلتے کا سر اتار دیتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام اس بندے کے گلے میں پھندا کسنا ہوتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو، جس نے کوئی خطا کی ہو اور عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا ہو۔ لیگیوں کو اپنے کرموں، کرتوتوں اور ظلموں کا ادراک ہے، پوری طرح جانکاری ہے، اس لیے قانون، انصاف اور احتساب سے ایسا بھاگتے ہیں کہ نہ لنگر کی پرواہ، نہ دھوتی کی اور نہ لنگوٹی کی فکر ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان کے مرد اور خواتین لیڈروں پر یکساں صادق آتی ہیں۔ سی سی پی او کے خلاف انہیں بہانے گرجنے برسنے کے لیے ان کا یہ بیان بڑا موزوں لگا، جس میں عمر شیخ نے کہا تھا موٹر وے پر درگندگی کا نشانہ بننے والی خاتون بغیر کسی ساتھی یا محرم کے موٹر وے پر اتنی رات گئے کیوں چلی گئی، اور اس نے پیٹرول بھی چیک نہیں کیا۔ اس پر پورے ملک کے دانشور ان پر چڑھ دوڑے اور ان کو معافی مانگتے ہی بنی۔ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ گیا تو وہاں بھی عمر شیخ نے معافی مانگی۔ دانشوروں سے سوال ہے، خدا نخواستہ یہ واقعات ان کے عزیزوں میں ہو جاتے تو کیا وہ لڑکی کو شاباش دیتے کہ کہیں آئندہ بھی جاؤ تو اسی طرح جانا، بلکہ اس طرح نہیں، بلکہ دوسری جو خواتین ہیں ان کو بھی یہی بتانا؟ فطری طور پر یہی کہنا بنتا تھا جو عمر شیخ نے کہا۔ بہرحال مجبوراً ان کو پھر معافی مانگنی پڑی۔ شعیب دستگیر نے جس نے استعفیٰ دیا، جس روز انہوں نے استعفیٰ دیا اسی روز عطا تارڑ اور عظمیٰ بخاری نے ان کے حق اور عمر شیخ کے خلاف جو کہا جا سکتا تھا کہنے سے دریغ نہیں کیا، گریز نہیں کیا۔ حکومت اور شہزاد اکبر کو خوب رگیدہ اور انیس گوہر کو بھی عطا تارڑ نے آڑے ہاتھوں لیا، باقاعدہ وارننگ دی اور بندے کا پتر بن جانے کا پیغام دیا کہ وہ لیگیوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنا رہے ہیں، مقدمات بنانے سے باز رہیں۔ جھوٹے مقدمات اینٹی کرپشن والے کیوں بنائیں گے؟ ذرا اپنے دامن کو دیکھو جو داغوں سے بھرا ہوا ہے، چھیدوں سے چھید ہے۔ یہ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا، بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں صرف حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جھوٹا لغو قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جس کا ایک مقصد اور سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی حاشیہ برداری کی جائے، کاسہ لیسی کی جائے، چمچہ گیری کی جائے اور خوشامد کی جائے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کی نوکری لگی رہے۔ اللہ حافظ۔